الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ طویل ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی، 286 آیات، 40 رکوع، اس اعتبار سے بھی گویا کہ عظیم ترین سورت ہوئی۔ پھر یہ کہ اس میں بعض ایسی آیات شامل ہیں جو بڑی طویل آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، جیسے آیت الآیات 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ مکی صورتوں میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی جن نشانیوں کا ذکر کرتا ہے آفاقی، ان سب کو ایک آیت میں جمع کر دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء لآیات لقوم یعقلون، ایک آیت، لیکن اس میں کتنے جو فینومینا آف دی نیچر ہیں کتنوں کا حوالہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ روم ہو یا اور اس طرح کی صورتیں ہو، یہ کئی آیتوں کے اندر ان آیات کا، ان نشانیوں کا حوالہ آتا ہے۔ پھر آیت البر 21ویں رکوع میں، آپ کو معلوم ہے 22ویں رکوع میں، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ ہماری اس قرآنی دعوت کا یہ جو اساس ہے، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے کہ ہدایت قرآنی اور اس کے جو لوازم ہیں
جس طریقے سے کہ چھوٹی صورتوں میں جامع ترین صورت سورۃ العصر ہے، جس کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو اقوال میں نے اپنے کتابچے میں بھی نقل کیے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس سورۃ العصر پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ایک اور قول ان کا ہے کہ اگر اس قرآن مجید میں کوئی شے سوائے سورۃ العصر کے نازل نہ ہوتی تب بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، لیکن جو بات سورۃ العصر میں ایک سورت میں آئی ہے وہی بات ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اندازہ کیجئے یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح کی آیت جو ہے پھر آیت اختلاف بھی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال یہ آیت الکرسی کی ہے جو اس 34ویں رکوع کے اندر شامل ہے سورہ بقرہ کی، جس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے وہ روایات بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے ہی سیدۃ آیات القرآن، تمام قرآن حکیم کی آیات کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی۔ اور چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ جو نسبت و تناسب ہے سورۃ العصر اور آیت البر میں، قرآن کی جامع ہدایت اور لوازم و شرائط نجات جس طرح سورۃ العصر میں آئے ہیں وہ ایک سورت ہے، اسی طرح آیہ بر میں آ گئے ہیں جو ایک آیت ہے۔ اسی طرح توحید خدا بندی جس طرح سورہ اخلاص میں آئی ہے 4 آیتوں میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طریقے سے اتنی ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت الکرسی میں ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ میں نے آیت الآیات کا حوالہ دیا ہے، 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں۔ یہ بھی توحید کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے اور وہ بھی توحید ہی کے ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ پھر آئندہ کسی انشاءاللہ نشست میں ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گا، اس لیے کہ توحید کا جو فلسفیانہ پہلو ہے، جو اس کا حکیمانہ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے وہ ہے کہ جو آج آیت الکرسی کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بتمام کمال آ جائے گا۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو اور اس میں کوئی نگینہ بہت بڑا خوبصورت یا کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے، لیکن پھر دونوں طرف اس کے بازو ہوتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ہے بڑا نگینہ یا بڑا ہیرا، اور اس کے دونوں اطراف میں، اس کے شروع میں اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ آیت الکرسی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، نظریے سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، لیکن اس کے 2 تقاضے جو ہیں عملی وہ ہے کہ جو آیت الکرسی سے ایک آیت قبل اور آیت الکرسی کے ایک بات والی آیت جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کریں وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک۔ اب اس آیت میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لفظ انفاق کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور یہ کہ یہ انفاق جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، یہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جن حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میرا سماعت فرمایا ہے یا قرآن حکیم کی صورتوں کا
جو باہمی ربط میرا ایک کتابچہ ہے اس میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں. نصف اول میں اصل خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یہود کے ساتھ، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. نصف ثانی میں سارا خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورہ مبارکہ کا سورۃ الامتین. یہ دو امتوں کی صورت ہے کہ اس کا نصف اول جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے جس کو معزول کیا گیا اور اس کی جگہ یہ نئی امت فائز کی گئی، اور اس کا جو حصہ ثانی ہے نصف ثانی اس کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں 4 مضامین کی لڑیاں ہیں. 2 ہیں احکام شریعت، کیونکہ یہ پہلی ہے مدنی صورت اور مدنی صورت کے اندر احکام آئے ہیں، شریعت کے احکام. آپ کو مکی صورتوں میں وہ احکام نہیں ملتے. مکی صورت میں تو بنیادی بحثیں ہیں، ایمانیات کی بحثیں ہیں، فکری بحثیں ہیں، نظری بحثیں ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں شریعت کا جو ڈھانچہ آتا ہے وہ تو ہے مدنی صورتوں میں، اور اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے. پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے اور تکمیل جا کر ہوگی سورہ مائدہ پر. اس اعتبار سے اس میں شریعت، اب شریعت کی 2 لڑیاں ہیں. شریعت کا ایک حصہ عبادات، چنانچہ یہاں روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، نماز کے بعد احکام آئے، یہ ہے عبادات. ایک ہے معاملات، وراثت کا معاملہ کیا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، طلاق کے معاملات کیا ہو، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی معاملات سے ہے. تو 2 لڑیاں تو یہ ہے شریعت کی، عبادات اور معاملات. اور 2 لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے مدنی دور میں آ کر اب یوں سمجھیے کہ 2 لڑیوں میں تقسیم ہو گیا ہے. قتال فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ابھی مکی دور میں قتال نہیں تھا، اب جہاد نے شکل اختیار کی قتال کی، اب جنگ کا معاملہ ہے. قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، رسد کی ضرورت ہے، لہذا اس میں مال چاہیے. جب تک کہ مالی ذرائع نہ ہو آپ جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کر سکتے. اس لیے اب یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو 2 واضح لڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. لیکن یہ جو 4 لڑیاں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، بلکہ یہ 4 لڑیاں ہیں جیسے کہ رسی کے اندر ہم بٹ دیتے ہیں رسی کو. آپ 4 لڑیاں ہیں اس کو بٹ دیا آپ نے اور رسی بنا دی. نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے مسلسل نظر نہیں آئے گی کوئی لڑی. مثلا یہ کہ ایک اگر لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو اب آپ کو رنگ کٹوا نظر آئیں گے رسی کے اندر. لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، پھر لال ہے، پھر نیلا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے. اس طریقے سے یہ 4 مضامین جو ہے یہ 19ویں رکوع سے لے کر اور 40ویں رکوع تک یہ 4 مضامین کٹوا آپ کو ملتے ہیں. بظاہر کٹوا ہیں لیکن اگر لڑیاں کھول دی جائیں تو گویا کہ ہر لڑی مسلسل ہے. ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے عبادات کا، ایک مضمون ہے معاملات کا. تو انفاق فی سبیل اللہ پر کئی مرتبہ اس سے پہلے، چونکہ وقت کم ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ابھی حال ہی میں نے اس کا درس دیا ہے جو میرا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے جو قرآن آڈیٹوریم ہے. ایک مرتبہ تو میں ختم کر چکا ہوں میرے قرآن کا درس وہاں، لیکن اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو وہ اب اس مقام پر تھا، اسی کے حوالے سے میں نے یہاں کے لیے بھی اسی کا فیصلہ کیا. تو میں نے تفصیل سے پھر اس میں لڑی کھول کر بتا دی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں کون کون سی آیات آ چکی ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آگے جا کر 2 رکوعوں کے بعد پورے 2 رکوع آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ پر. جیسے قتال فی سبیل اللہ پر منفرد آیات نہیں آئیں اور پھر 2 رکوع آئے ہیں آیت الکرسی سے پہلے والے 2 رکوع ہیں وہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ پر پورے 2 رکوع ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اب یہ آ رہا ہے انفاق کا معاملہ. انفاق جو ہے پہلے اس لفظ پر غور کیجئے، اگرچہ سورۃ المنافقون ہم نے یہاں پڑھی تھی کچھ عرصہ ہوا، اس وقت بھی اس پر بحث ہوئی تھی، لیکن پھر تازہ کیجئے. یہ تو در حقیقت کلا انہا تذکرہ، ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر محفل میں کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں. عام طور پر اس کے معنی ہم کرتے ہیں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن اصلاً یہ لفظ جو ہے اس سے بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے. اس لیے کہ عرب جو ہے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں 2 چیزوں پر. مال خرچ ہو گیا، نفقت الدراہم، درہم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو گئے
جو نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، درہم ختم ہو گئے، اور ایک ہے نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ گویا کہ جان کا چلے جانا بھی انفاق ہے، نفق ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کے آخر میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وما اسقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ، جو قیامت کے دن جب میزان نصب ہوگی، اعمال تلیں گے، نیکیوں کا اعمال ادھر ہے اور بدی کے ادھر ہے، اہل ایمان کے، ظاہر بات ہے کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جن کے دلوں میں کچھ ایمان کی رمق تھی، ان کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کے پلڑے کو سب سے زیادہ بوجھل کرنے والی شے، سب سے وزنی شے جو اس میں پڑے گی، وہ چوپایا ہوگا جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ نے جب جہاد اس پر سوار ہو کر کیا اور اس میں وہ چوپایا کام آ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں تو تیر جیسے انسانوں کو لگ سکتا ہے، گھوڑے کو بھی لگ سکتا ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ شہید ہو جائے گا تو گھوڑا بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جتنا اس گھوڑے کی شہادت جو ہو جائے گی اللہ کی راہ میں، کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس کی جو سواری کام آ گئی، اس سے جتنا وزن اس کی نیکی کے پلڑے کے اندر پڑے گا اور کسی شے سے نہیں پڑے گا۔ تو گویا کہ انفاق کے اب معنی ہو جائیں گے جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا کھپاؤ۔ تمہیں وقت دیا ہے، کچھ مہلت عمر ہے، 50 60 70 سال، اس کا اکثر حصہ لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں، انفقوا مما رزقنا، جو کچھ ہم نے دیا ہے، اور اس میں انسان کو جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اولاد کو لگاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ تو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ جو ہے خود تو اپنے خیال میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں انہیں فکر اسی کی ہوتی ہے کہ دنیا بن جائے ان کی، وہ اچھا کیریئر ہو جائے، اچھی تعلیم ان کو حاصل ہو جائے، اچھی تنخواہ مل سکے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں۔ حالانکہ در حقیقت یہی معیار ہے کہ ان کے اصل کیا ویلیوز ہیں، اندر ان کے کس چیز کی اہمیت ہے، ورنہ یہ کہ سب سے بڑھ کر شے جو اللہ نے عطا کی انسان کو وہ اس کی اولاد ہے، اسے لگائے دین کے لیے۔ تو اے اہل ایمان، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، اور اس کے لیے 3 کیٹیگوریکل نفییں آ رہی ہیں۔ وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی شفاعت فائدات پہنچائے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی۔ شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، لا يقبل منها شفاعة۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا، نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ پھر 15 رکوع میں پھر آیا یہی 4 چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعت۔ اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 پر تھا۔ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، ولا هم ينصرون، نہ اس کو مدد ملے گی۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ واتقوا یوما، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا۔ اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا،
جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا یوں سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے. تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھ لیجیے آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے. یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے. آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے ریکوائرڈ، ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات. لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی. تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے. ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے گا، سوف یرا، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش. تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس میں کہ شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو قیامت کے دن کا ذکر ہے. ایک چھوٹی قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے، جو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے. پتہ نہیں کب آ جائے، جھپٹا مار لے. جیسے کوئی چیل ہو یا کوئی اور جانور ہے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ جھپٹا مارے. اسی طرح موت جو ہے وہ تو در حقیقت ہر انسان کے سر پر گویا کہ ہر وقت ہر آن منڈلا رہی. اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے. من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. یعنی اس لیے کہ اب وہ مہلت عمل تو ختم، اب اعمال اور کوئی نیکی کی کسب کرنے کی جو اس کے لیے کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی. تو گویا کہ یہ قیامت صغریٰ ہے موت. یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جب سورہ منافقون میں آیا ہے تو وہاں وہ موت کا نقشہ کھینچا گیا. انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرہانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو اور اس وقت وہ کہے گا پروردگار ذرا سی مہلت دے دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے اس موت کو، تو میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا، دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، نیک ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. نوٹ کر لو کہ جب کسی کی اجل وہ آ جائے گی معین، پھر اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. لام نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ بڑے تاکید کے لن یؤخر اللہ نفسا، کسی کا مؤخر نہیں کرے گا، وہ وقت جب آ گیا تو آ گیا. تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کبریٰ، اور اس جگہ سورہ منافقون میں یہی مضمون قیامت صغریٰ یعنی موت کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں. یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی سمجھیے. ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا. یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے، وہ کافر. وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ماں سوا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے. ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے سائیں عبد الرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر کی، جو دم غافل سو دم کافر. جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکلتا ہے اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت میں ہے. جو دم غافل سو دم کافر. تو یہاں کفر سے وہ مراد ہے جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ضمن میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں ملوث ہے، چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر قائم ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سیت کر رکھ رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کسے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، کہ قانوناً تو مسلمان، حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے مسلمان۔ دوسرا لفظ ہے ظالم۔ ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ تم؟ پھر اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہے کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا ہو، تو اس معیار پر کون پورا اترے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے، تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون هم الظالمون، یہی لوگ کہ جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینت کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم کے لیے، دینار کے لیے۔ جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے۔ ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو؟ بس بیچ کا واسطہ آپ نے نکالا ہے، باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوجتا ہے۔ اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو دولت ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے
اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں محبوب ہیں بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز اس کو دیے ہیں خوبصورت بنایا ہے اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی راہ میں جہاد سے فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں ہے وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا اس کو ہدایت ملتی ہے یہ دولت ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے بلکہ یہ تو طالب کو ملتی ہے جو اس کے طلب کا حق ادا کرے اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی کی دونوں طرف اس سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا ہے اب آئی ہے وہ آیت یہ میں نے چونکہ یہاں کتاب کا تقسیم کرا دیا ہے آپ کو یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر تھی کہ جو میں نے ریڈیو پر کی تھی اس کو شائع کیا تھا اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا میری تحریریں بہت کم ہیں لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے اس کی تسہیل ہے باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجئے گا ضرور اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے وہ ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسول عالم وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کے واقعی بڑا ذہین ہے بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں صحابہ کا انداز بالکل مختلف تھا اللہ و رسول عالم ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے آپ فرمائیے لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب دیتے تھے تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ نہیں اے ابی ابن کعب میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی تب انہوں نے جب آیت الکرسی کا حوالہ دیا تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا آپ نے شاباش کی تھپکی دی شاباش اے ابو المنذر تمہیں یہ علم راس آئے تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت عظیم تر ہے اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص 4 آیتوں میں توحید کا سمندر بند ہے اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت سب سے عظیم آیت آیت الکرسی جس میں کہ توحید خدا بندی کا بحر ذخار ہے جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ نہیں اب یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مفہوم وہی ہے لیکن ذرا اب یہاں غور کیجئے یہاں ایک تو لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ ان دونوں کو سمجھ لیں اللہ کے بارے میں 2 آراء ہیں جو ذرا صوفی منش قسم کے علماء اور مفسرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے اس میں جامد ہے جیسے کسی شہر کا نام لاہور لاہور بس نام ہے ابھی کس لفظ سے نکلا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی تو نام ہے یثرب کا نام یثرب ہے کیوں ہے اب اس کی کوئی وجہ نہیں بس وہی نام ہے تو اس کی آپ کو کسی نحوی اور صرفی جو ہے بحث میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ نام ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں جیسے اللہ کے باقی سارے نام جو ہے وہ صفاتی نام ہے صفت ہے قادر القادر اللہ کا نام ہو گیا علیم جب یہ تنوین آتی ہے آخر میں تو یہ نکرہ ہے جاننے والا صاحب علم العلیم اب تنوین اڑ جائے گی الف لام لگ گیا ہے اب یہ اللہ کا نام ہو گیا
تو تمام جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، جو لوگ نحوی ہیں، گرامر سے جن کو زیادہ شغف ہے، ان کے نزدیک یہ در حقیقت یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا۔ اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں ہے، اس میں اعظم ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ کا اس میں ذات کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے، الالہ الہ معبود، الہ کوئی الہ، الالہ یہ ہو گیا اللہ کا نام۔ الالہ میں سے یہ دو لاموں کے درمیان سے ایک الف جو ہے یہ جو ہے ساقط ہو گیا اللہ، تو یہ الالہ کی شکل ہے کہ جو اللہ بن گیا۔ میرے نزدیک یہی درست معاملہ ہے، اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام بنا ہے۔ اب الہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی قرآن مجید نے جو بھی الفاظ چنے ہیں اور عربوں نے، اور اس سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا ہوا تھا، آخر الہ کا اور اللہ کا لفظ تو ان کے یہاں موجود تھا، الہ اللہ، یہ سب سے یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے 3 مفاہیم ہیں بنیادی اس مادے کے، الف لام ہا، الہ یا الہ یا ولہ یا الہ۔ واو بھی چونکہ الف ہی کی بدلی ہوئی شکل ہوتی ہے، حروف علت کہلاتے ہیں الف اور واو، اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک تو الہ یا الہ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تکلیف میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا الہ ہے۔ الہ الفصیل و الہ امہ، آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے، اس کے تھنوں میں دودھ بھی ہے، ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے۔ اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح، سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر چمٹ جائے گا۔ یہ ہے الہ یا الہ۔ الہ الفصیل و الہ امہ، وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ، وہ اپنی ماں کی طرف لپک کر گیا ہے، تو یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود ہے، وہی اس کا الہ ہے۔ یہ ہے عوام کا تصور الہ۔ عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا ہے، میں اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خشوع و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ ہے۔ دوسرا تصور وہ ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے، یہ بھی الہ والہ آتا ہے۔ اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور الہ کہ اللہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے کوئی ہستی، لازماً ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات میں، کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست جز پے این برداند کے ہست، یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے ضرور، باقی کیسا ہے کیا ہوا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کیا مسئلہ ہے آج جلدی نکل گیا، جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا کہ ہاں دیوار تو ہے، لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے، کچھ نہیں پتا، ہے ضرور دیوار تو ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دور بینان بارگاہ الست جز پے این بردہند کے ہست ہے صحیح۔ اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی میں کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ۔ پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر دیا، یہ آپ کی پرسیپشن ہے۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں آ جائے،
یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کو کہیں گے کانسیپٹ. کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں آ جائے. اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت میں نہیں آ سکتا، لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ. اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے، پرسیپٹ ہے گاڈ، کہ آدمی جانتا ہے کہ ہے. نور بینا نے بارگاہ الست جو اس پہ نہ برد اند کے ہست. تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی ہے، مطلوب حقیقی ہے، مقصود اصلی ہے، وہی اس کا الہ ہے. یہ صوفیہ کا تصور الہ ہے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ سب سے اونچا مقام ہے. یہ توحید ہے، عملی توحید. اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے، وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے کہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر رہ جائے. کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو، اللہ کے پاس نہ ہو. ہر شے نیچے، محبوب ہو، اولاد سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت سے نیچے جو بھی شے ہے. وہ بالوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت سے نیچے. لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ بھی گویا کہ اس مادے کے اندر بنیادی اس کے مفاہیم میں شامل ہے. تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکل کشا. صوفیہ کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں. کوئی تو ہے، وہی ہے، ہست، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے والا ہے. یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے. نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا. البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پورے رمضان کی راتیں جاگ کر گزارو. اگر تمہیں معلوم ہو لیلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے. اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو. چلو اور کمی کر دیتے ہیں، آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں اس میں تلاش کرو. لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ. بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ کا، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی. اور وہ 3 صورتوں میں، اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے. یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں. پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں. اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی القیوم. اس الحی اور القیوم میں ایک تو بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے. ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی. اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں. علام الغیوب وہ ہے تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے. تو بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں. بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی. بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی. وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے. ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی
نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی ہیں، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ. لیکن یہ کہ تین چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے. جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں تین چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان تین کے برعکس چیزیں ہوں گی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے. اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے، نمبر ایک. جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. نمبر دو، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر. یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں ہے. تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود. نمبر تین، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی. جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا. یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے. جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشد، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات بھی حادث. یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ یہ ڈھیلا ہو گیا، اور کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم. باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث. اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس. ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود. اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی. مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہے، لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم. اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار. اللہ کی حیات ذاتی ہے. پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے. ہماری حیات میں ضعف ہے، غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے. اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ ارفع. یہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی حیات. ایسے زندہ ہم بھی ہے. زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے. اس حوالے سے الحی. البتہ قیوم، قائم رکھنے والا، ما سوا جو بھی کچھ ہے، کائنات، یونیورس یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان، انسانوں میں انبیاء، اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے. ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم. اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا. یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا. لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہی آپ ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی وجود خلاص. اسی طرح یہ کائنات جو ہے اس کا اول و آخر، ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن.
اور نمبر دو یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے یہ نسیہ منسیہ ہو جائے، اس کا وجود ہی نہیں رہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ کی خلاقی اور صنعائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درجے میں۔ یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو دو اور دو کے بعد تین، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔ اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہی واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی، تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم ہے۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم، یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تیسری بات آئی، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں، جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر اور کوئی نہیں ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، لگے رہو بحثوں کے اندر۔ وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ، انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں، حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی، کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت نہیں۔ دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے پاس امانت ہے جو کچھ ہے، ملکیت نہیں ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے،
وہ تو بہت دور کی بات ہے، میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ کی، میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ کی۔ یہ ہے وہ تصور، این امانت چند روزہ نزد ماہ، اور وہ میں کون ہوں؟ وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے، نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ۔ یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ امانت ہے، ملکیت سمجھو گے مارے گئے۔ ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال۔ یہی فرق ہے زندگی کا، یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا، ملکیت اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، کس نہ باشد۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت سے۔ اب اس کو لوٹ کر لیجئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں۔ نمبر 2، باذن ہی، اصل میں شفاعت کہتے ہیں کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع ہے۔ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہ، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں، البتہ دعا میں فرق ہوگا۔ کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ 2 طرفہ اذن ہے، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی
اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات منوا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا ہے اس کا محل، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے ہوگی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت ہے۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی۔ الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے گی، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کی شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کیے۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لفت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت